صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قابل قدر بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اگر یہ سوال کیا جائے کہ کامیابی کیا ہے تو اس سوال کے مختلف جواب ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف عقلیں ہیں، مختلف عقول ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف مزاج ہیں. تو ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس سوال کا جواب دے گا. کوئی یہ کہے گا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، یہ کامیابی ہے. کوئی یہ کہے گا کہ میرے پاس دکان ہو، دکانیں ہوں، یہ کامیابی ہے. کوئی کہے گا کہ میرے پاس اپنی کوٹھی ہو، اپنا بنگلہ ہو، یہ کامیابی ہے. کوئی کہے گا کہ مجھے سعودی عرب کا ویزا مل جائے، دبئی کا ویزا مل جائے، کویت کا ویزا مل جائے. یا دنیا دار ہے تو کہے گا کہ میں انگلینڈ چلے جاؤں، کینیڈا چلے جاؤں، مجھے گرین پاسپورٹ مل جائے، گرین کارڈ مل جائے، یہ کامیابی ہے. کوئی کہے گا کہ میرے پاس مال ہو، دولت ہو، یہ کامیابی ہے. کسی کا جواب یہ ہوگا کہ میرے پاس زمینیں ہوں، میرے پاس پلاٹ ہوں، یہ کامیابی ہے. الغرض مختلف انسان ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف عقول ہیں. تو ہر ایک اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق اس سوال کا جواب دے گا. سوال کیا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ تو ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق اس سوال کا جواب دے گا کہ میرے نزدیک کامیابی یہ ہے. ہر ایک اپنی اپنی سوچ کے مطابق جواب دے گا. میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے کامیابی کسے کہا ہے؟ جسے اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کامیابی کہا ہے، میں اور آپ اسے کامیابی سمجھیں اور اس کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حقیقی کامیابی وہی ہے جسے اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کامیابی کہہ دیا۔ باقی جتنی بھی کامیابیاں ہیں جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ عارضی ہیں، یہ فانی ہیں، یہ کوئی مستقل کامیابیاں نہیں ہیں۔ ان تمام تر کامیابیوں کا تعلق دنیا تک محدود ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ كل نفس ذائقة الموت، ہر دی روح نے، ہر متنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یہ جرعہ تلخ لا محالہ ہر ایک نے پینا ہے، کسی کا کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشن اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں کیا ہے۔ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے۔ خالق ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا جمیع مخلوقات، حتیٰ کہ موت کے فرشتے کو بھی بالآخر موت آ جائے گی۔ تو فرمائیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اپنا یہ عقیدہ بنا لو کہ آج جو دنیا میں زندہ موجود ہیں ایک وقت آنے والا ہے ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے تمہیدی طور پر بیان کی ہے تاکہ دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ وہ جو دل میں بری خصلتیں ہوتی ہیں نا، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چودراہٹ، سرداری، میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو نمازی صاحب ہوں، میں تو سردار ہوں، میں تو چودھری ہوں، میں تو اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، یہ ختم ہو جائے، طبیعت کے اندر عاجزی، انکساری پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے دل پر چوٹ لگائی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس بات کو اپنے دل دماغ سے نکال دو کہ میں کچھ ہوں، تم کچھ نہیں ہو۔ اگر آج تم دنیا میں ہو تو جس طرح تم سے پہلے لوگ آئے چلے گئے، عن قریب تم بھی چلے جاؤ گے۔ پھر فرمائے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں جو تم عمل کر رہے ہو نا، مت یہ سمجھو کہ ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کی اجرت نہیں ملے گی، نہیں، اجرت ملے گی۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، لیکن جو اس کی حقیقی اجرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمہیں عطا کرے گا۔ انتظار کرو، چلتے رہو اس شاہراہ کے اوپر۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ شاہراہ جنت ہے، اس پر چلتے رہو، اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا
فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو تحقیق وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ جس چیز کو تم نے کامیابی شمار کیا ہے کہ ہماری دکانیں ہوں، ہمارے پاس زمینیں ہوں، ہمارے پاس دولت ہو، ہمارے پاس کار، کوٹھیاں، بنگلے ہوں، یہ سب عارضی کامیابیاں ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جسے اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن کریم میں کامیابی کہہ رہا ہے۔ لہذا میں اور آپ اور ہر سنجیدہ انسان اور بالخصوص اہل ایمان اور اہل اسلام اسے کامیابی سمجھیں۔ یہ حقیقی کامیابی ہے۔ کیا؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَاز، پس تحقیق یہ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی کا اولین مقصد اور اصل ٹارگٹ اور ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ وہ کامیابی ہے جس کے بعد اللہ کی قسم ناکامی کوئی نہیں ہے، خسارہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کامیابی نہیں ملتی تو پھر وہ جو آخرت کی ناکامی ہے نا، اس کے بعد کامیابی کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر ایک بچہ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے میں فیل ہو جائے کوئی بات نہیں، دوبارہ اسے موقع ملتا ہے۔ آپ نے روزگار کے لیے، جاب کے لیے ایک جگہ اپلائی کیا، آپ کو جواب مل گیا، آپ دوسری جگہ جا سکتے ہو، آپ اس سے بہتر جگہ پہ جا سکتے ہو۔ لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے وہاں پر جسے اللہ تبارک و تعالی نے ریجیکٹ کر دیا، دھتکار دیا، راندہ درگار کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جن بڑی بڑی ہستیوں کا ذکر کیا ہے، ان سے بڑی ہستیاں کوئی ہیں تو لائیے پیش کیجئے۔ بڑی بڑی ہستیاں، سیدنا نوح علیہ السلام، جنہوں نے ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، 10-20 سال نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی دعوت 950 برس اپنی قوم کو دی۔ کتنی بڑی ہستی ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ لیکن جب ان کی بیوی ایمان نہ لائی اور ایمان کے اس نے تقاضے پورے نہ کیے، تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فَلَمْ يُغْنِيَا عِنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی ذکر کیا۔ ان دونوں کو قیامت کے دن استغفر اللہ و اتوب الیہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ دونوں بڑی ہستیاں اپنی بیویوں کو جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکیں گے، روک نہیں سکیں گے۔ ہم کس بھول میں ہیں، ہم کس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے چوٹ ماری ہے، کل نفس ذائقۃ
سکرات الموت. پھر اس کے بعد آخرت کو بیان کیا ہے. مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رؤساء، نجیب الطرفین، اونچا خاندان، قریشی، ہاشمی، ان کو بھی چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے گردنیں نہیں جھکا رہے ہو، تمہیں تکبر ہے، تمہارے اندر آکڑ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو پھر دیکھ لو مرنے والا تمہارے سامنے موت کے منہ جا رہا ہے، روک کے دکھاؤ اسے. بھیجیں ہم نے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، روکو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، تو پھر مرنے والا تمہارے سامنے مر رہا ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین. وہ روح لے کے فرشتے چلے گئے، تم اسے دوبارہ سے زندہ کر کے دکھاؤ، تم انہیں روک کے دکھاؤ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب آئے، کہاں سے آئے، کب چلے گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آج کے دور میں جدید سائنس کا بڑا ماڈرن دور جا رہا ہے. بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے سائنس کے اوپر، سائنسدانوں کو. بڑی انہوں نے کوششیں کی حقیقت جاننے کی کہ یہ جو انسان کے جسم کے اندر روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے. بڑے جدید آلات، جدید ٹیکنالوجی، جدید سسٹم، جدید مشینری، سب فیل ہے. ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہہ دیجئے کہ یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بہت تھوڑا تمہیں علم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اب سوچئے یہ جو کامیابی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا، یہ اصل کامیابی ہے. یہ کامیابی ہماری ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ان کی ضرورت ہے یہ کامیابی. اس لیے کہ اگر یہ کامیابی ہمیں نہیں ملتی تو سوچئے کیا ہمارا یہ نرم و نازک خوبصورت بدن، اللہ اکبر، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پورا نرم و نازک خوبصورت بدن، اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے جو آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے. اگر ہم اس کامیابی کو اصل کامیابی نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی جو کامیابیاں ہیں یہی کامیابیاں ہیں، ہمارے پاس کار، کوٹھی، بنگلہ ہو، اچھا بزنس ہو، دولت کی ریل پیل ہو، زمینیں ہوں، دکانیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، اچھا گیٹ اپ ہو، اچھا سیٹ اپ ہو، دنیا کے لیے ہی ساری محنتیں کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں، آخرت کا کوئی سامان اور توشہ جمع نہیں کیا، تو سوچئے کہ وہ حقیقی کامیابی جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں حقیقی کامیابی کہا ہے، اگر ہمیں نہیں ملتی تو ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار سوچئے کیا ہمارا یہ نرم و نازک بدن جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر نار جہنم. یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے یہ دراصل جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے. یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے یہ
جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ دنیا کی آگ کتنی ہے؟ درجہ حرارت جو سائنٹسٹ ہیں، جو سائنسدان ہیں، انہوں نے شمار کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب تک اللہ علم انسانی علم میں اور انسانی اندازے کے مطابق دنیا کی آگ کا جو سب سے زیادہ درجہ حرارت شمار کیا گیا ہے وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ دنیا میں جون، جولائی، اگست کے مہینے میں درجہ حرارت جب گرمی پیک پہ ہوتی ہے، اپنے عروج پر ہوتی ہے، 40، 45، 48، 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے اموات واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ 40، 45، 50 ہے تو آپ سوچئے کہ اگر درجہ حرارت اس سے اوپر چلا جائے، 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے تو شاید دنیا میں کوئی زندہ انسان نہ بچے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ دنیا کی آگ کا درجہ حرارت اگر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا گیا تو پھر اگلی بات سنیے کہ جہنم کی آگ کا درجہ حرارت انسانی اندازے کے مطابق کتنا بنتا ہے۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن جو ایک اندازہ ہے، جو ایک انسان لگاتا ہے، اس کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، مجرم ہیں، انہیں عذاب دینے کے لیے یہی دنیا کی آگ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، فإنها فضلت علیہا ب69 جزءا كلها مثل حرها۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ کے درجہ حرارت کے مثل شدید گرم ہے۔ کیا معنی؟ کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 درجے زیادہ گرم ہے، تو کل ملا کے کتنے درجے ہوئے؟ 70۔ دنیا کی آگ کا درجہ حرارت اگر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا گیا ہے تو اس حدیث کے مطابق جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ اگر ہم ماچس کی تیلی جلا کر اپنے ہاتھ کے نیچے رکھیں تو ہم نہیں اسے اللہ کی قسم برداشت کر سکتے۔ کپڑے پریس کرتے ہوئے اگر گرم استری ہمارے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے تو ہماری حالت دیدنی ہوتی ہے۔ روٹیاں پکاتے ہوئے گرم توے کے اوپر اگر اچانک تھوڑی سی انگلی ٹچ ہو جائے تو فوراً کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے اور انسان کی حالت دیدنی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یہ کوئی ہنسی مذاق، لطیفہ یا کھیل تماشا یا کوئی کہانی یا کوئی افسانہ نہیں ہے، یا یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جو صرف ڈرانے کے لیے ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ نہیں، اس کی حقیقت ہے اور اس گفتگو کا مقصد بھی ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت آنے سے پہلے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے، قرآن مجید میں بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، آئیے اس رحمت کو قبول کریں،
کیونکہ یہ کامیابی ہماری ضرورت ہے۔ اگر یہ کامیابی ہمیں نہیں ملتی تو سوچیں کیا ہمارا یہ جسم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ جو آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ آپ جائیے کبھی کسی لوہار کی دکان پر، دیکھیے دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لوہا بھی اس آگ کے سامنے نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم کس چیز سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ دیکھتے نہیں ہندو ستی کی رسم کرتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو اوپن ایریا میں کرتے تھے، اب انہوں نے اندر جو ہے وہ تندور بنا لیے ہوئے ہیں۔ مرنے والے کو لٹا دیتے ہیں اس کے اوپر اس کی چتا کو، اور بٹن دباتے ہیں تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے، وہ آگ جل رہی ہوتی ہے، اس کو جلا کے بعد میں خاک جو ہے اس کے لواحقین کو دے دیتے ہیں، جاؤ اسے گنگا میں بہا دو جا کے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں، آپ غور نہیں کرتے کہ دنیا کے اندر اگر کہیں پر آگ لگ جاتی ہے یا کسی انسان کو اس آگ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو یہ آگ اس کا کیا حشر کرتی ہے۔ تو جہنم کی آگ، اس سے بچاؤ کی انشاءاللہ ہم نے فکر کرنی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو دنیا کی کامیابیاں ہیں یہ سب عارضی ہیں، اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو تحقیق وہ کامیاب ہو چکا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو دنیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کے لیے محنت کرتے ہو، اپنے بچوں کو مہنگی مہنگی کتابیں لا کر دیتے ہو، مہنگے مہنگے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہو، کبھی 1000-1500 کا اپنے بچے کو قرآن لا کر دیا؟ بیٹا لو اس کو بھی پڑھو، یہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو بیٹا، او میری پیاری بیٹی یہ قرآن کا ترجمہ، یہ قرآن کی تفسیر، اس کو بھی پڑھو۔ دیکھو اس کتاب قرآن میں اللہ رب العالمین ہم سے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اسکول میں بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ کے گھر میں جو کتاب ایسی ہو جسے گھر میں کوئی بھی نہ پڑھتا ہو، فضول کتاب ہو، فالتو پڑی ہوئی ہو، وہ کل لے کے آئیے گا۔ جانتے ہو صرف ایک بچے کے سوا باقی کلاس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ سے وہ کون سی کتاب لے کر آئے؟ وہ کوئی اور کتاب نہیں لے کر آئے بلکہ وہ قرآن مجید لے کر آئے۔ سر اس کتاب کو نہ میں پڑھتا ہوں، نہ میری بہنیں پڑھتی ہیں، نہ میرے والدین پڑھتے ہیں، یہ کتاب فارغ گھر میں پڑھی رہتی ہے۔ سوچئے کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ دنیا دنیا دنیا، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، مرنے کے بعد آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے پھر ہمیں یہ یاد آتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ ہم مرنے سے پہلے بھی زندگی میں جب تک زندہ ہیں یہ کہتے رہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا معبود برحق ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور عن قریب مرنے کے بعد ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں، جب تک زندگی ہے، اللہ کا حکم مانیں، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، کسی کا بھی ورلڈ آرڈر آ جائے، حکم آ جائے، قانون آ جائے، ہم نے نہیں ماننا، اس لیے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، اور بے شک ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آیت کے شروع میں بھی چوٹ لگائی اور آیت کے آخر میں دوبارہ ضرب لگائی ہے کہ یہ جو دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، کوئی تمہیں کوئی آفر کرے یہ کام کرو اتنے ڈالر ملیں گے،
اتنے ارب ڈالر ملیں گے، اتنے ارب پاؤنڈ ملیں گے، آؤ ہمارے ساتھ اس مشن کا حصہ بنو، جتنی مرضی تمہیں آفر کرے، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ حکم اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سخت ناراض ہوتا ہے، تو دنیا کی خاطر فرمایا اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھنا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا آخرت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، کیا لے گئے دنیا سے؟ قارون آیا، شداد آیا، ابی بن خلف آیا، حامان آیا، فرعون آیا۔ فرعون کیا لے گیا دنیا سے؟ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، اور یہ کامیابی ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ اگر یہ کامیابی ہمیں نہیں ملتی تو سوچیں کیا ہمارا یہ نرم و نازک خوبصورت بدن جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، اسے برداشت کر سکتا ہے؟ برداشت کر لے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، اہل شرک کے شرک کو بیان کر کے، اہل کفر کے کفر کو بیان کر کے، کہ دیکھو یہ اتنے بہادر بن گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، یہ کس طرح جہنم کی آگ پر صبر کر پائیں گے؟ یہ اتنے نڈر، اتنے بہادر بن گئے، کیسے صبر کر سکیں گے یہ جہنم کی آگ پر؟ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور نہیں، 70 مائیں کیا ہوتا ہے؟ 70 کروڑ ہوں، 70 ارب ہوں، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی، یہ سب محبت کرنے والے ایک طرف، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے بڑھ کر اپنے مؤمن، موحد، متبعین سنت بندوں اور بندیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 99 حصے اللہ عز و جل کے پاس ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک ہی حصہ اتارا ہے، باقی 99 حصے اللہ کی رحمت کے اللہ کے پاس ہیں۔ اور ہم تو اتنے کمزور ہیں، اللہ کی قسم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں ہیں۔ دل ہو غور کرنے والا، بال جسم کے اوپر جو ہمارے اگتا ہے، اگر یہ سفید ہو جائے نا، ہم اتنا کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہم اس سفید بال کو یہ نہیں کہہ سکتے اوے بالا ہو جا کالا، یہ کالا نہیں ہو سکتا، یہ سفید اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، اور بھی کتنی مثالیں ہیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، لیکن یہی انسان ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تکبر کرتا ہے کس کے مقابلے پر؟ کس کے سامنے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ اکبر، اس انسان کی بہادری دیکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کامیابی ہماری ضرورت ہے، ورنہ سوچئے جہنم میں آگ کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، وہاں پر سانپ اور بچھو بھی ہوں گے، اور سانپ اور بچھو خچر اور اونٹ کے برابر ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تلسع احداہن لسعتا یجد حموتها 40 خریفا، یہ سانپ اور یہ بچھو جہنم کے جیسے ایک مرتبہ ڈس لیں گے تو وہ 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، 40 سال تک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم۔ تھوڑ درخت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو ہر پودے کے، ہر درخت کے قریب چلا جاتا ہے، اس کے پتے کھا لیتا ہے سوائے تھوڑ کے۔
نکالیے موبائل، جمعے کے بعد نکالیے گا، گوگل پہ سرچ کیجئے گا، اس کی پکچریں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تھور درخت دنیا میں اتنا خوفناک ہے، کانٹے دار ہے کہ اونٹ بھی اس کے قریب نہیں جاتا. تو آپ سوچئے، تصور کیجئے کہ وہ جو جہنم کا تھور درخت ہے اور دنیا کے عذابات سے جہنم کے عذابات 69 درجے زیادہ ہیں، وہ کتنا خوفناک ہوگا. سوچئے. فرمایا لو ان قطرۃ، زیادہ نہیں، تھور درخت کا ایک قطرہ اگر دنیا میں زمین کے اوپر ٹپکا دیا جائے، لَأَفْسَدَتْ عَلَى النَّاسِ مَعَایِشَهُمْ، تو یہ لوگوں کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دے. لوگوں کی معیشت تباہ ہو جائے، یہ زمین کھیتی باڑی کے قابل نہ رہے، زمین کا سبزہ، زمین کی ہریالی، زمین کی رونقیں ختم ہو جائیں. یہ تھور درخت کا ایک قطرہ ہے. محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے درد دل کے ساتھ کہا ہے اور دعوت غور و فکر پیش کی ہے کہ سوچو، غور کرو. فَبِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، تھور درخت کے ایک قطرے کا عالم یہ ہے کہ وہ اتنی تباہی مچا دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہیں جہنم میں داخل کر کے صبح و شام کھانے کے لیے تھور درخت دیا جائے گا. وہ تھور درخت ان کے پیٹ میں جا کے کتنی تباہی مچائے گا. فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، ہم دنیا میں کتنی اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن جہنم میں کانٹے دار گھاس. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. زخموں کے دھون کی غلاظت، گندا خون اور گندا پیپ، اور کہا جائے گا جہنمیوں سے یہ کھاؤ، اور جب وہ کھائیں گے تو ان کے اندر حرارت ہوگی، گرمی ہوگی، پانی مانگیں گے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، تانبے کی طرح تانبا پگھلا ہوا تیل کی تلچھٹ کی مانند کھولتا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا. وہ نہیں پیئیں گے، انکار کریں گے، فرشتہ کوڑا مارے گا، پی. ہیز ایکسیلنسز، مائی لارڈ، بڑے لقب، بڑے القابات، بڑے عہدے، بڑے منصب، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے رسول کا حکم آیا، اور تیری حیثیت کیا تھی کہ تو اس کے آگے بولتا تھا؟ ذُق، اللہ کا قرآن کہتا ہے ذُق، چکھ مزہ ہمارے عذاب کا. انک انت العزیز الکریم. دنیا میں تو بڑا معزز بنتا تھا، بڑا مکرم بنتا تھا، تیری حیثیت کیا تھی کہ تو نے اللہ کا حکم رد کر دیا؟ اس لیے آئیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، اس رحمت کو قبول کریں جو رحمت قرآن مجید کی صورت میں اور اللہ کے رسول کے سچے فرمان کی صورت میں ہمارے پاس ہے. گردنیں جھکا دیں اللہ کے آگے. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں، میں ادنا ہوں، تو اعلیٰ ہے. اپنی پیشانی سجدے میں رکھیں اور کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے. جب تک زندہ رہیں گے اس کا حکم مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے. کیسے؟ جیسے اس کے حبیب محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک وانعم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں مختلف لوگ ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف عقلیں ہیں، مختلف مزاج ہیں. اگر یہ سوال پوچھا جائے
کہ کامیابی کیا ہے، تو ہر ایک اس سوال کے مختلف جواب دے گا۔ کوئی کہے گا کہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہے گا میرے پاس دکان ہو، مکان ہو، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہے گا مجھے سعودی عرب کا ویزا مل جائے، دبئی، کویت، کینیڈا، امریکہ کا ویزا مل جائے، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہے گا میرے پاس مال و دولت ہو، زمینیں ہو، فیکٹریاں ہو، کارخانے ہو، یہ کامیابی ہے۔ لیکن اصل کامیابی وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کامیابی کہا ہے، اور یہ کامیابی حقیقی کامیابی ہے اور ہماری ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو تمہیں قیامت کے دن اس کا اجر پورے کا پورا دے دیا جائے گا۔ اور سنو، جسے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے تو تحقیق وہ کامیاب ہو چکا، اور دنیا کی زندگی تو سامان ہے دھوکے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر یہ کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو ایک بار نہیں بلکہ بار بار سوچئے کیا ہمارا یہ نرم و نازک خوبصورت بدن جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے اسے برداشت کر سکتا ہے، اسے برداشت کر لے گا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تو آئیے سچی توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی سچی توبہ کو قبول کرے، ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ اور اوصاف حسنہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جہنمیوں والے برے باطل عقائد سے، فاسد افکار و نظریات سے اور برے اوصاف سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی خصوصی امداد فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے، جو بچوں بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یہ پریشانیاں ہم نے خود ہی پیدا کر رکھی ہیں، کیونکہ دین کی بات کوئی نہیں کرتا، اخلاق کی بات کوئی نہیں کرتا، رشتے کے وقت دیکھتے ہیں تو کار کوٹھی بنگلہ دیکھتے ہیں، نتیجہ ہے 40 سال کی 50 سال کی ہو گئی، گھر بٹھائی ہوئی ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو پھر بھی سوچ اتنی بلند ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دین اسلام تو بہت پیارا دین ہے، ایمان دیکھو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، اور اگر کوئی مناسب رشتہ مل جاتا ہے تو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا وارحمنا انک انت الغفور الرحیم وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا.